إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان ہو، خان صاحب کے والدین مرحومین، آپ سب کے مرحومین کے لیے بآواز بلندتر صلوات مغفرت ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلندتر صلوات میں اللہم صل علی محمد۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل مجلس تشریف فرما ہے۔ مجلس سننے اور مجلس کو عبادت سمجھ کر بیٹھنے والے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہر اعتبار سے باکمال ہے، اور ان کا کمال ہمیں کمال عطا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کمالات اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، ان کی بحث اتنی طویل ہے، ان کی گفتگو اتنی مفصل ہے کہ ہم 1400 سال سے مجلسیں کرتے آ رہے ہیں اور فضائل کا بھی بیان نہیں ہوا ہے۔ مولا کائنات کی عظمت پر صدیوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی اس میں مبارک علی سے بھی آشنائی نہیں ہے۔ علی کے عین پر غور کیا جائے، علی کے لام پر بات کی جائے، علی کے یا پر بات کی جائے، اور اگر ہم نام علی ابن ابی طالب کو درک کر لیں تو اسی کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عظمتیں دینا چاہتا ہے اور ہمارا دامن چھوٹا ہے اور اس کا کرم زیادہ ہے۔ اس کرم کے تسلسل میں ان مجالس کا آغاز ہے، اور آج میرے حصے کی یہ پہلی اس سلسلے کی مجلس ہے۔ سوچا یہ ہے، صاحبان ذوق سے بات کر رہا ہوں کہ ان مجالس میں ایک والد پر بات ہو جس کا ولد علی ہے، ایک ایسے باپ پر گفتگو، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ وہ ایک ایسا والد جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے۔ ویسے بھی میرے بچوں جوانوں، ہماری حیثیت اس وقت بنتی ہے جب ہم نبی سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ نبی سے اگر جانور منسوب ہو جائے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، نبی سے اگر گھر منسوب ہو جائے تو وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے، نبی سے اگر انسان منسوب ہو جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، نبی سے اگر بچے منسوب ہو جائیں تو وہ اہل بیت ہو جاتے ہیں، نبی سے اگر ہم منسوب ہو جائیں تو امتی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ بطفیل مصطفیٰ ملا ہے، اور کمال یہ ہے کہ جس کے تصدق میں اللہ نے سب کچھ بنایا، اسے جس کی گود میں اتارا اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وہ بعظمت ذات کے جس کی عظمت اس عنوان سے ہے کہ اگر وہ کسی شہر میں قیام کر لیں تو اللہ اس شہر کو بھی قابل قسم بنا دیتا ہے۔ بھائی مکے میں تو میٹھا پانی بھی نہیں تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھے، کھلیان کھیت بھی نہیں تھے، اور اچھے پھول پودے بھی نہیں اگتے تھے، موسم بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا، مگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے: لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے میرے محمد تم اس میں رہتے ہو۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس لیے کہ انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ آگے بڑھی آیت ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، اور ایک والد کی بھی قسم ہے اور ایک اس کی بھی قسم ہے جو اس والد کا ولد ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی والد ہے تو ہمیں بتائے کہ جو اس قابل ہو کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔
اگر کوئی ولد ایسا ہے تو اس کے بارے میں غور کیا جائے، طالب علم ہیں غور کرنا چاہتے ہیں، وہ والد کون ہے، وہ ولد کون ہے۔ عزیزان گرامی، طویل دلیلوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر آج پہلی مجلس میں ابتدائی بیان میں آپ کو یہ کہہ کر گزر جاؤں کہ وہ والد جسے اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور وہ ولد جسے قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے وہ ابو طالب کا وہ بیٹا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ تو بات تو مضمون آپ کے حوالے کرتے ہوئے چند جملے اور کہوں گا، اور پھر ہمیں ان چند دنوں میں اسی موضوع پر غور رکھنا ہے کہ ایک والد، ایک ولد، ایک طالب، ایک ابو طالب، اور پھر ایک ایسا وجود جس کو نبی بنا کر اللہ نے، رسول بنا کر، اولو العزم بنا کر، امام بنا کر جس کی آغوش میں اتارا ہے، وہ یا ایک والد ہے یا ایک والدہ ہے۔ اہل دقت سے توجہ بڑھتی ہوئی چاہوں گا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، میں خان صاحب کے والدہ کے چہلم میں حاضر ہوا تھا تو وہاں اشارتاً یہ بات ہوئی تھی، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ آیت آگے بڑھتی ہے اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو تو اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کرنا، اور اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے پر کرم کیا ہے۔ میرا موٹا سا سوال یہ ہے اہل دقت سے، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے، کہ یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے صاحب بچوں والا سوال بھی کر لیتے تو ہم مان لیتے، آپ تو بہت ہی سادہ سوال کر گئے، آیت کیا پورا قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے؟ تو مخاطب اول کون ہے؟ اللہ کا۔ اللہ یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ اللہ نے مخاطب کسے قرار دیا ہے؟ یہ تو ہمیں انہوں نے پڑھ کر سنا دیا تو ہم نے قرآن مان لیا، ورنہ قرآن تو جس کے دل پر اترا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہا پھر کیا مطلب ہے قرآن ہم نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پوچھا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا میرے ساتھ، کچھ اندھیرا سا بھی ہے، مجھے سب سے چہرے بہت اچھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ رسپونس دیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ بات جا رہی ہے۔ قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ فرمان لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ توجہ چاہوں گا، یہ اس آیے کریمہ کا بھی مخاطب اول کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے نا جی۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ کے دو حتمی فیصلے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک کے طریقے بھی اللہ بتا رہا ہے، خبردار ایسے نہیں ہو، ایسے نہیں ہو، ایسے نہیں ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو۔ تو یہ مخاطب اول تو سرکار کی ذات ہے نا۔ تو سرکار کے کون سے والد اور والدہ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے؟ آپ تو 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے والد پہلے چلے گئے، پھر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر دادا نے پالا اور چاچا نے پالا۔ توجہ، تو آپ کے والدین تو آپ کی زندگیوں میں بوڑھے ہوئے ہی نہیں۔ وہ کون سے والدین ہیں کہ جن کے سامنے نبی اس انداز سے حاضری دیں گے؟ ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ ان دو ہستیوں کی عظمت کو اللہ نبی کے ذریعے سے بیان کروا رہا ہے۔ ان مخاطب اول اور مصداق روشن اس آیہ کریمہ کا اگر کوئی ہے تو جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ عزیزان گرامی،
ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے۔ ایمان ابو طالب پہ دلیلیں نہ دیجیے، اس لیے کہ مقدمہ وہاں لڑا جائے، وکالت وہاں کی جائے کہ جہاں موکل کمزور ہو۔ وکیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں موکل خود نہ کر پائے۔ جی ہم وکیل صاحب کو لیتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا آئین اور قانون اور ملک میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں زیادہ اچھی آشنائی نہیں رکھتے، آپ صبح سے شام تک یہی کام کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا مقدمہ بھی آپ ہی لڑ لیجئے۔ تو ہم وکیلوں کو اس لیے وہ دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، وکالت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جو نکاح کے صیغے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم مولانا کو جو وکیل بناتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عربی اچھی نہیں آتی اور قصد انشاء کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور شرعی احکامات جو نکاح کے ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے کہا جی مولانا کے حوالے کر دو وکالت نامہ، لڑکے نے بھی اور لڑکی دلہن نے بھی، اور مولانا سے کہا جی آپ ہمیں وکیل ہیں۔ مولانا بھی صیغوں میں یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے موکل کی طرف سے یہ کہتا ہوں، اور مدر سے کہتے ہیں جی میں اپنے موکلہ کی طرف سے قبول کرتا ہوں، یا مثال وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی موکلہ کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی میں اپنے وکیل کی طرف سے قبول کرتا ہوں۔ تو کیونکہ کام آتا نہیں ہے اس لیے ہم ان کے حوالے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ علی مولا کو ولایت علی سمجھانے کے لیے مولا علی کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے محترم سننے والے سامعین سے کہوں گا کہ مجھ جیسے خطیبوں اور ذاکروں کے نام کے ساتھ وکیل آل محمد نہ لکھا کریں۔ میں ہوں کون جو وکیل ان کا بنوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا عنوان اپنے سر پر لیں جی، اس کے لیے جہاں میری کوئی تعریف ہو رہی ہوگی اور میں کوئی جھوم کر اپنے بارے میں سمجھ رہا ہوں گا کہ جی میری کوئی اچھی تعریف ہو رہی ہے، وہاں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اہل بیت کی توہین کر رہا ہوں جی، اس لیے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اور ساحت اقدس حیدر کرار میں اور آستانہ عالیہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور ائمہ اہل بیت کے آستانہ قدس کے اوپر توجہ چاہوں گا، ہم سب قاصر ہیں، اللہ ہمیں مقصر نہ بنائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ قاصر اور مقصر میں ایک موٹا سا فرق ہے، اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو جانتا ہو اور نہ مانتا ہو، جو پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتا ہو، اور جو جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی شک کرتا ہو اور اس کے خلاف بولتا ہو، وہ مقصر ہے۔ لیکن جو جانتا ہی نہ ہو وہ کیسے مقصر ہوگا؟ وہ تو قاصر ہے۔ اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہ حدیث سنا دو اسی مرحلے پر۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا الا انا و علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے۔ ما عرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا الا انا و علی، میرے اور علی کے علاوہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ مصطفیٰ کو کوئی جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر مجھے کوئی جانتا ہے تو میرا خالق اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ وَمَا عَرَفَ عَلِيًّا، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا اِلَّا اللَّهُ وَأَنَا، سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے۔ تو اگر اب اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ جب اللہ کو نبی کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے تو ہمیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ نبی کو اگر اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ہمیں سرکار کے فضائل ہی نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ مطلب نہیں نکلے گا اگر علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور نبی کے تو ہمیں مولا کے فضائل نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ مطلب نہیں نکلے گا۔ مطلب بہت روشن ہے، تمہیں اللہ کے بارے میں غور کرنا ہوگا، اللہ کو سمجھنا ہوگا، مگر جیسا مصطفیٰ اور علی بتائے۔ اس لیے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے نبی کے اور علی کے، تو بس جو نبی بتائیں وہی اللہ ہے، جیسا علی بتائیں ویسا ہی اللہ ہے۔ اور نبی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، تو نبی کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا۔ یعنی اللہ بتائے کہ نبی کیا ہے یا علی بتائیں کہ نبی کیا ہے۔
لہذا قرآن میں اللہ نے نبی کے جو فضائل نازل کیے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ نبی کیا ہیں، اور مولا علی نے بہار میں اور نہج البلاغہ میں اور مختلف کتب مستدرک نہج البلاغہ میں اور بہت ساری کتابوں میں سفینۃ البحار میں جہاں جہاں مولا کائنات نے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان سارے مطالب کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ نبی کیا ہے۔ تو علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے، اور اگر علی کو پہچاننا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے فضائل علی کے باب میں، مجھے فضائل نبی کے باب میں یا مجھے اللہ سے پوچھنا ہوگا یا نبی اور علی سے پوچھنا ہوگا۔ بس آیات کو پڑھتا چلا جاؤں، فرامین سناتا چلا جاؤں، معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہی ان مجلسوں کا حاصل ہے، یہی ان مجلسوں سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور یہی مقصد ہے بانیان کا بھی اور حاضرین اور سامعین کا بھی، ایسا ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس بارگاہ کے اندر قاصر ہیں، ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ ہماری مثال تو میرے بچوں ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کوئی سمندر کی تعریفیں کر رہا ہو۔ اسے کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اسے کیا معلوم اس میں کتنی مخلوقات بستی ہیں، اسے کیا پتا کہ یہاں اترنے والے کو واپس آنے کے لیے صلاحیت چاہیے۔ اور بہت سے لوگ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی۔ میرا ابتدائی بیان ہے اور میں اپنا مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت سوچا کہ خان بیگ صاحب سے بھی مشورہ ہو رہا تھا، بہت سوچا کہ کون کون سے موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میرے دل کیا کہ اس ہستی پر زیادہ غور کریں جس کی برکتوں سے ہمیں مصطفیٰ ملے، جس کی برکتوں سے ہمیں علی ملے، جس کی تربیت سے ہمیں حسن و حسین ملے، جن کو سن سن کے عباس عباس بناؤ۔ جی، حضرت عباس، حضرت ابو طالب کے کارناموں کو سن سن کے عباس بنے۔ ایسے تھے ابو طالب، سخاوت میں ایسے تھے، شجاعت میں ایسے تھے۔ بات آگے بڑھے گی اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوگی۔ شاید ہم حضرت ابو طالب کا وصیت نامہ بھی آپ کو سنائیں کہ حضرت ابو طالب نے رحلت کرتے وقت کیا ارشاد فرمایا، اس پر بھی غور کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی ایک علیحدہ مضمون پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ چکوال شہر میں، اور بعض احباب وہاں سے تشریف فرما ہیں، مضمون دونوں جگہ علیحدہ ہوں گے۔ بات اگر اجازت دیں تو شروع کروں، اور مضمون یہ ہے کہ ارشاد حضرت احدیت ہے۔ اللہ کے کلام میں عظمت ابو طالب علیہ السلام بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ جی، پیدا تو سب کو کیا ہے، مخلوق ہونا اور ہے، منتخب ہونا اور ہے۔ ہر مخلوق منتخب نہیں ہے، جی ہر مخلوق منتخب نہیں ہے، بلکہ انتخاب کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ میں مضمون انتخاب میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھیے، کچھ کا امتحان پہلے لیا جاتا ہے اور کرسی بعد میں دی جاتی ہے، اور کچھ کو کرسی پہلے دی جاتی ہے اور امتحان بعد میں لیا جاتا ہے۔ بس جس کو پہلے امتحان لے کر کرسی دی جائے وہ منتخب نہیں ہے، وہ آزمائشوں کی بنیاد پر، محنتوں کی بنیاد پر آگے آیا ہے۔ لیکن جس کو کرسی پہلے دی جائے اور ساری زندگی وہ آزمائش دیتا رہے، وہ منتخب پروردگار، یعنی امامت پہلے ملے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا، چکوال کے خاص طور پہ بکھاری کے لوگ اتنے خاموش تو بیٹھتے نہیں ہیں جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بسم اللہ بولتے رہیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جی جی یار جی، دیکھیے، میں اپنے مضمون کو کچھ اور بہتر کروں۔ امامت اللہ نے اس گھرانے کو پہلے دی ہے، آزمائش ساری زندگی لی ہے، امام پہلے بنا دیا ہے۔ ہما امامان، جب حسن حسین گودی میں ہے نا، ایک اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، ایک اس کاندھے پر نبی کے، تب نبی فرما رہے ہیں میرے یہ دو بیٹے امام ہیں۔ عجیب داستان ہے،
ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. قاما، دونوں کھڑے ہوں، ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. قاما و قادا، یہ ترجمہ غلط ہوتا ہے ایسے کہ ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو. اور اس حدیث کو اس طرح سے بیان کر کے تقسیم کر دیا دونوں بھائیوں کے مزاج کو. یعنی ایک بھائی کا مزاج ہے کھڑا ہونا، تلوار چلانا، میدان میں اترنا. قادا، ایک بھائی کا مزاج ہے بیٹھنا، صلح کرنا، جنگ سے ہاتھ اٹھا لینا، میدان سے واپس آ جانا. یہ تقسیم کر دی بھائیوں کے مزاجوں کو. نہیں عزیزان گرامی، یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہے. بڑی عنایت، بہت شکریہ آپ کا. یہ پابند مشیت ہے، پابند مزاج نہیں ہے. یہ اپنی مرضی پر نہیں چلتے. یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مزاج ہے. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، مگر چاہتے ہیں تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. لہذا اس حدیث کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ ہما، سرکار فرما رہے ہیں دونوں شہزادوں کے لیے ہما امامان، دونوں امام ہیں. مولانا تشریف فرمائے، عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. عربی گرامر میں یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے. ہما ضمیر منفصل مقدم، امامان مبتدا و خبر کا جملہ اسمیہ، جملہ تامہ، جملہ یصح السکوت. عربی میں ہم مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں. آواز تو مدرسے تک جا رہی ہے نا، طالب علم شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والوں. توجہ، یہ جملہ مکمل ہے. ہمارے حاجی صاحب عربی جانتے ہیں. یہ جملہ مکمل ہے. ہما امامان، بات پوری ہے. یعنی اگر یہاں رک کر بھی توقف کر دیا جائے تو بات مکمل ہے. مولا فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، یہ دونوں امام ہیں. یہ دونوں امام ہیں. ایک ہی وقت میں دو اماموں کا ہونا، ایک ہی وقت میں دو حجتوں کا ہونا، ایک ہی وقت میں دو نبیوں کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. جو سمجھ میں آ جائے وہ پنجتن کہاں رہتے ہیں. جی، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد والے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا بڑا خستہ ہے. ڈاکٹر شکیل سن رہے ہیں، کوئی دوا دیں گے تو کچھ بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر طاہر کاظمی صاحب بھی سن رہے ہیں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات میں. ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. ایک وقت میں کبھی ہوا ایسا آپ کی اسی مسجد کے اندر دو امام ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں؟ جی، اسے ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا اگر دونوں ایک جیسے ہیں بھی تو. یعنی دو عالم اگر آ گئے ایک ساتھ، دونوں حسین بھی ہیں، دونوں سید بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں. یہ وہ شرائط ہیں کہ جو آگے کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اگر دونوں غیر سید ہیں تو دیکھا جائے گا ان میں حسین کون سا ہے. اگر دونوں غیر سید ہیں تو دیکھا جائے گا ان میں قد کاٹ کس کا اچھا ہے، دیکھا جائے گا اس کا خاندانی پس منظر کس کا زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہ عوام کو حق نہیں ہے کہ یہ والے شجرے کھول کے کوئی بیٹھے. یہ خود مولانا حضرات ہی طے کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور آپس میں طے کر کے کسی ایک کو آگے کریں گے. اور اگر ان میں کوئی ایک سید ہے اور ایک غیر سید ہے تو پھر الہاشمی اولا من غیر. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. صحیح ہے. تو ہاشمی کو اولویت حاصل ہے، یعنی سید کو غیر سید پر اولویت حاصل ہے. یہ شرعی مسئلہ ضمناً بیان ہو گیا، مگر اصلی مضمون یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ دو پیش نماز ایک ساتھ آپ کو نماز پڑھائیں؟ نہیں ہوا کبھی ایسا. ایک وقت میں اگر دو نہیں 10 بھی ہوں گے تو ایک کو آگے کرنا پڑے گا. یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے. اللہ اکبر کہ نبی کے ہوتے ہوئے سیدہ مسئلہ
کی وراثت مادی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت مادی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت روحانی ہوتی ہے، مانوی ہوتی ہے۔ آدم دو وراثتیں چھوڑ کر گئے ہیں جن کے وارث کو حسین کہتے ہیں، ایک وراثت علم ہے اور ایک وراثت مسجود ملائکہ ہونا ہے۔ سارے ملائکہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو علم حضرت آدم کا وارث بنے گا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے مولا حسن فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو اور جس کے ہزاروں دروازے ہوں اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا گزرتا ہو تو وہ ساری زبانیں یا میں حسن جانتا ہوں یا میرا بھائی حسین جانتا ہے۔ علم آدم کے وارث اور مسجود ملائکہ ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم کے وارث۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اور اللہ نے آدم کے ساتھ نوح کو بھی چنا ہے، منتخب ہیں اللہ کے۔ یہاں آل آدم نہیں کہا اس لیے کہ اللہ جانتا ہے آل آدم میں وہ بھی ہیں کہ جو قاتل بھی ہیں، آل آدم میں وہ بھی ہیں جو مقتول بھی ہیں۔ بہت دور مت آ جائیے گا کہ خواہ کسی کو پریشانی ہو جائے، وہیں رہیں اسی زمانے میں۔ ایک بھائی قاتل ہے، ایک بھائی مقتول ہے، اسی زمانے میں سامنے آ گیا قاتل کون ہے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ ہاں، اور حضرت آدم کی اولاد کو اللہ نے منتخب نہیں کیا ہے جی، مگر حضرت نوح کی اولاد کو بھی منتخب نہیں کیا۔ دقت چاہوں گا، حضرت نوح کی اولاد کو بھی منتخب نہیں کیا۔ حضرت آدم کے ہاں بھی ایک قاتل ہے بھائی بیٹا، حضرت نوح کے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جبلونی یعصمنی من الماء، جبل یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ پہاڑ چڑھتا چلا گیا یہ بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہے، ابا آوازیں لگا رہے ہیں کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ تاکہ نجات مل جائے جی، مگر بیٹا ہے کہ جو پہاڑ پہ چڑھا جا رہا ہے، اور والد آوازیں لگا رہے ہیں بیٹا آ جاؤ جی۔ لوط اور نوح کی زوجائیں بھی اور حضرت نوح کا بیٹا بھی کہنا نہیں مان رہا۔ جب سگا بیٹا کہنا نہیں مان رہا تو آل کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بھائی تھوڑا علمی دقت بڑھائیں گے۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر، ابھی آیت میں آگے نہیں بڑھاؤں میں، آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے، لگا اسے دفناؤں کہاں، لے جاؤں کہاں، تو پھر ایک کوا اللہ نے بھیجا جو دوسرے کبے سے لڑ رہا تھا، اور لڑتے لڑتے اتنا اس کبے کو زخمی کیا ایک کبے نے کہ وہ مر گیا۔ وہ جب مر گیا تو وہ بھی اسی کی طرح کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں لے جاؤں، تو پھر اسی کبے نے جس نے قتل کیا تھا، مارا تھا، ایک گڑھا کھودا اس نے اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے، اور پھر اسے کھینچ کے لایا اور اس کے اندر لٹا کے مٹی ڈال دی۔ تو انہیں سمجھ میں آیا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ وہاں آل آدم کا انتخاب نہیں ہے، ڈائریکٹ اولاد کے ہاں مسئلہ ہے۔ آل نوح کے ہاں انتخاب نہیں ہے، ڈائریکٹ اولاد میں مسئلہ ہے۔ پہاڑ پہ چڑھے جا رہے ہیں، ان کی زوجہ بھی، حضرت نوح کی زوجہ بھی بات نہیں مان رہی، ان کا بیٹا بھی بات نہیں مان رہا، اور یہاں تک کہ وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ تاکہ نجات پالو۔ زوجہ سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ نجات پا جاؤ، اور قرآن نے ان دونوں کی زوجاؤں کو کہا بھی ہے کہ امراتا لوط و امراتا نوح، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ، فخانتہما تحت عبدین من عبادنا الصالحین، دونوں میرے نیک بندوں کی زوجائیں تھیں، مگر دونوں نے اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے۔
تو عزیزان کرام یہ قرآن پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے، اگر کسی کو پریشانی ہو تو قرآن سنا دینا. صلوات پڑھیں ذرا. اللہم ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکیں گے اس ملک میں. جی ہاں، وہ وقت آنے والا ہے. یہ کہیں گے جب وہ سارے سورے نکالو جس میں توہین ہو رہی ہے. جلدی ہونے والا ہے یہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بڑی بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اچھی صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بات آگے بڑھے. اچھا، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور یہاں ایک اور کہہ دوں. یہ جو پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا نا اور بار بار کہہ رہا تھا مجھے پہاڑ بچا لے گا، تو شاید پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، انہوں نے ڈبوایا ہے پہاڑ کو. جی وہ پھر کسی شاعر نے تو غزل میں بھی کہہ دیا، جس کا میں پہلا مصرع پڑھوں گا تو ممبر کی اجازت نہیں ہے. خود بھی لے ڈوبے. صلوات پڑھ لیں ذرا. مجھے آتا ہے مگر ممبر کا ایک ادب ہے نا، غزل تھوڑی سنانے آئے ہو یہاں پر. ممبر کی ایک زبان ہے، ممبر پر ایک طریقہ ہے. تو پہاڑ نہیں ڈوبتا، یہ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے. پہاڑ پہ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس کو ڈوبانے کے لیے پہاڑ بھی ڈبو دیا. تو یہ ڈائریکٹ نوح کا بیٹا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا. کیونکہ نافرمان رہے اس لیے اللہ نے آل آدم اور آل نوح کا انتخاب نہیں کیا. اگر اب تک میری بات میرے بچوں پر واضح ہے تو جب تک آپ مقایسہ نہیں کریں گے عظمت کا چہرہ کھلے گا نہیں. ان دونوں کے بچوں کا انتخاب نہیں کیا ہے. اب جن کے بچوں کا انتخاب کیا ہے تو مانو کہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین سے تربیت لینے والے ہیں. آل ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد علیہم السلام. دونوں بھائی حضرت ابراہیم کے دونوں بچے، دونوں اپنے بابا سے تربیت لینے والے ہیں، اور دونوں کی زوجاؤں پر سوچ کر دل کرتا ہے کہ ان کے نام ہم اپنے بچیوں کے نام پہ رکھیں، ہماری نسلوں کے نام انہی کے ناموں پر آ جائیں. حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ. اللہ اکبر. جن گھروں میں ہاجرہ نامی بچیاں ہوں وہ وفادار بچیاں ہوتی ہیں، وہ شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں وفا پائی جاتی ہے. سارہ ایسا نام، اتنا مقدس نام کہ جب اللہ اکبر مولا کائنات کی آمد ہوئی ہے نا کعبے میں، تو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب 3 دن بعد حضرت ابو طالب نے اور مولا نبی نے پوچھا، مولا ابو طالب نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ تم کیسے رہی 3 دن تک، اور نبی نے پوچھا چچی سے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. فرمایا جنت سے 4 مقدس عورتیں آئی تھیں، ان میں ہاجرہ بھی تھی اور سارہ بھی تھی. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. جی مریم بھی تھیں، ختیجہ بھی تھیں. اللہ اکبر. وہ نور پہلے سے نظر. اب یہاں توجہ چاہوں گا. ہاجرہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ہاجرہ اور حضرت سارہ کا مقام، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کا مقام. ایک زوجہ حضرت ابراہیم کی زوجہ، یعنی دونوں زوجائیں انہی کی زوجہ نا. اور پھر دونوں نے کیسے خود لے کر آئی ہیں حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو. جی ایک صاحب کہنے لگے کہ، بلکہ معاف کیجئے گا مجھے، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. تو امام معصوم سے کسی نے اپنی زوجہ کی تعریف کی کہ میری بیوی بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، بہت اچھی ہے. حضرت فرمایا دوسری شادی پر اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے سامنے دوسری شادی کی بات کریں تو کیا بولتی ہے کہ مولا وہاں ناراض ہو جاتی ہے. حضرت فرمایا پھر دینداری نہیں ہے. میری بات تو نہیں سن رہی عورتیں؟ یہ بہت دور بیٹھا ہوں اس لیے میرا تو بچاؤ ہو جائے گا. جی بہت مشکل ہے، ہر ایک اتنا بڑا مرد نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر. یہ والا کام بہت بڑے بڑے مردوں کا کام ہے. یہ ہمارے والے تو بس دل بول کر ہی دل بہلا لیتے ہیں. بہت مشکل کام ہے، لیکن بڑا جگر تھا حضرت سارہ کا.
خود لائی ہیں حضرت حاجرہ کو، اپنے شوہر کے لیے خود انتخاب کر کے لائی ہیں۔ اور یاد رہے اگر تم اپنے شوہر سے مخلص ہوگی تو پھر تمہارے ہاں سے بھی اللہ اولاد دے دے گا جی، لہذا بعد میں پھر انہیں بھی اولاد ہو گئی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اپنا دل تو بڑا کرو، اپنا دامن تو پھیلاؤ، دوسروں کے لیے اپنے حالات کو، ہاتھ کو وسیع تو کرو۔ جب تم کسی اور کے لیے خیر خواہ ہوگی تو پھر اللہ تم پہ کرم کرے گا۔ لہذا ایک فارمولہ اور ایک قاعدہ یہ بھی دیا گیا ہے قرآن کی زبان کے اندر، لے کر آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ دونوں زوجائیں کتنی مخلص رہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ زوجائیں بھی قابل مثال اور اولاد بھی قابل مثال۔ حضرت اسماعیل، توجہ چاہوں گا، تھکے تو نہیں ہے نا بات؟ حضرت حاجرہ گود کے ہیں حضرت اسماعیل، ظاہری طور پہ کم سن ہیں، گود کے بچے ہیں نا حضرت اسماعیل۔ جب بے آب ہو گیا سرزمین، وادی غیر ذی زر جسے قرآن کہہ رہا ہے، ایک ایسی وادی جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، جس میں کوئی پانی نہیں ہے، جس میں کوئی قطرہ آب نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہے، حکم الہی آیا، ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو یہیں اتار دو اور اونٹ پر بیٹھ کے آگے چلے جاؤ۔ یہ اپنے بچے کو، اپنی زوجہ کو اپنے ہی اونٹ پر لے کے چل رہے تھے، اونٹ بٹھایا اور پھر دونوں کو اتار کر خود اونٹ پر بیٹھ کے کہا خدا حافظ۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے منظر تو دیکھیے، فرمان لگی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حکم الہی ہے، انہیں یہیں چھوڑ دو۔ ایک بال برابر بھی اعتراض نہیں کیا۔ ایسے ہی آج علیہ السلام نہیں ہے، ایسے ہی آج تعظیم نہیں ہے اس بیوی کی۔ وہ وقت گزر گیا مگر قیامت تک حاجرہ علیہ السلام کہلائے گی۔ ایک بال برابر بھی اعتراض نہیں کیا، اعتراض کرے اور وہ بھی نبی پر۔ بھائی مجھے تعجب ہو رہا ہے، اعتراض کرے وہ بھی نبی پر اور پھر بھی مسلمان رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں کہا حضرت حاجرہ نے، بلکہ آواز دے کر کہا جیسا اللہ کا حکم ہے ہم اس کے آگے سر تسلیم کو خم کریں گے، آپ کو جو حکم ملا ہے اس میں عمل کریں۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، جب تک ایک زوجہ کا ایمان اپنے شوہر پہ نہ ہو گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور آباد گھر کیسے ہو رہا ہے؟ گھر کہیں اور ہے، بچے کہیں اور ہیں۔ گھر اینٹوں کا نہیں ہوتا، گھر ٹائلوں سے نہیں بنتا، گھر ذہنی ہم آہنگی سے بنتا ہے۔ اگر کسی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہوں اور ذہنی ہم آہنگی ہو تو وہ جنت ہے، اور اگر 50 کروڑ کے محل میں رہ رہے ہوں اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو وہ دوزخ ہے۔ یہ پیغام ہے ابراہیم اور حاجرہ کا۔ اپنی زندگیوں میں ہم آہنگی کوئی بڑھاؤ گے تو گھر جنت بنتا چلا جائے گا۔ فرما رہی ہیں آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں۔ اور چلے گئے حضرت ابراہیم چھوڑ کر۔ اب یہ اکیلی تو ہے نہیں، ان کے ساتھ تو بچہ بھی ہے۔ خود تو کہیں پتہ ڈھونڈ کر لے آئیں گی، کھا لیں گی، کسی طرح سے زندگی گزار لیں گی۔ یہ بچہ کیا کرے؟ اس بچے کو تو پہلے پانی چاہیے، اور یہاں تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہاں کوئی پانی نہیں ہے، یہاں تو کوئی حیات کے آثار نہیں ہے۔ تو کیا کرے حضرت حاجرہ؟ تو ایک جگہ کھڑی ہوئی دور دیکھ رہی تھی تو پانی نظر آیا جسے سراب کہتے ہیں، جسے قرآن لا شے کہتا ہے جی۔ حضرت حاجرہ نے دور سے دیکھا کہ پانی ہے تو چلی، ایک جگہ تک تو مناسب رفتار سے چلی اور پھر کچھ تیز چلی۔ ایک جیسی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جاتے ہیں نا صفا و مروہ کے درمیان، تو کہیں آپ کو حکم ہے کہ تیز چلو، کہیں حکم ہے کہ آہستہ چلو۔ تو یہ جو کہیں تیز چلو اور کہیں آہستہ چلو، یہ پیغام ہے کہ کوششیں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کوششوں کی تعداد اور رفتار بڑھنی چاہیے اور کہیں انداز تبدیل ہو جانا چاہیے۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سراب تھا، یہ تو ایک مجھے آنکھوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ پانی ہے۔ مڑ کر وہیں دیکھا دوبارہ جہاں سے آئی تھی تو وہاں پانی نظر آیا۔ بھائی 2 دفعہ ایسے دیکھ لینے پہ رک جاتی ہے نا، تھوڑا سا بولیے۔ وہاں سے وہاں گئی پانی نہیں تھا، وہاں سے یہاں آئی پانی نہیں تھا، تو اب دوبارہ کیوں گئی؟
یہ زندگی کے بڑے حسین پہلو ہیں. یہ قرآن اور شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں, ان میں پیغامات ہیں ہمارے لیے. وہ گئیں دوبارہ وہاں, پھر آئیں. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ 7ویں چکر پر وہاں پانی نکل آیا, ورنہ یہ 70 چکر کرتی تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا. سارے مسلمانوں کو 70 چکر کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن وہاں 7واں چکر مکمل ہوا, اور وہاں حضرت حاجرہ نے اپنے بار بار مڑ کے بھی دیکھ رہی ہیں نا کہ بچہ کیسے لٹا کے آئیں, چھوڑ کر آئیں گے. اچھا خاصا فاصلہ ہے, اب تو حرم ایک ہو گیا ہے تو ہمیں نزدیک نظر آتا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسے یہاں سے وہ جو مین جہاں سے ہم گلی میں اندر آئیں اتنا فاصلہ ہو, اتنے فاصلے سے دیکھ رہی ہیں اور بلندی سے پہاڑی کے ٹیلے سے کہ بچہ کیسا ہے. اور بچہ لیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل. اور پھر جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو بار بار کیونکہ مڑ کے دیکھ رہی تھی تو ایک مرتبہ دیکھا تو کیا دیکھا, پرندے اتر رہے ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں. پرندوں کا ایک جھنڈ ہے جو اتر رہا ہے اور جا رہا ہے. تو انہیں تعجب ہوا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, پرندے تو وہاں آتے ہیں جب پانی ہوتا ہے. تو پھر وہاں جانے کے بجائے وہاں گئیں کہ جہاں حضرت اسماعیل کو لٹا کر آئی تھی. کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل چشمے میں پانی میں کھیل رہے ہیں, اور پرندے اتر کے پانی پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اڑ کے جا رہے ہیں. نئے نئے پرندے آ رہے ہیں اور پرانے واپس جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل کو گود میں لیا, اور پھر وہ چشمہ اتنا ابل رہا تھا, اتنا تیزی سے ابل رہا تھا کہ حضرت حاجرہ نے اسے کہا زم زم, آہستہ آہستہ. صلوات پڑھ حضرت محمد وآلہ. تو وہ نام ہی پھر اس چشمے کا زمزم پڑ گیا. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں, وہ مکے سے زمزم لالا کے بانٹتے ضرور ہیں. اللہ کام کرنا جانتا ہے, کیسے کام کرنا ہے اسے. اور وہاں یہ ایک حاجرہ, ایک زوجہ, اور بیٹا دیکھیے حضرت ابراہیم کا, آل ابراہیم کے انتخاب کا فلسفہ عرض کر رہا ہوں. زیادہ ٹائم ہو جائے تو اشارہ دے دینا بھائی. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ. آپ اس سے اچھی صلوات اور پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. توجہ بس اس منزل بیان پر آپ میرا ساتھ اور دے دیجئے تھوڑا سا. وہاں آل ابراہیم کے انتخاب میں, آل ابراہیم کے انتخاب میں بیٹے کا کردار آپ دیکھیے. آ کر کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو کہہ دیتے ابا خواب ہے جی, خواب ہے, ہر ایک کو جان عزیز ہے اپنی. خواب کو کہتے خواب ہے, مگر بیٹا نہیں ہے, نبی بھی ہے, منتخب ہے نہیں اللہ کا. تو جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے, اور نبی کے خواب میں بھی اگر اللہ کا حکم آ رہا ہو تو وہ وحی ہوتی ہے, کیونکہ وحی کی قسمیں ہیں. انبیاء کرام کو جن انداز سے اللہ بات کرتا ہے ان میں سے ایک خواب بھی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ بابا خواب ہے, خواب تو خواب ہوتا ہے, نہیں. فرمایا کہ آپ ففعل ما تؤمر, آپ وہی کام کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. باپ کی مخالفت نہیں کی, تبھی تو آل ابراہیم کا انتخاب ہوگا. باپ کی مخالفت نہیں کی, آپ وہی کریں. اور پھر فرماتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو کم سے کم اسماعیل نے یہ بات بتا دی کہ یہ کام جو ہونے جا رہا ہے یہ ہے مصیبت کا, اس لیے کہ مصیبت پر صبر ہوتا ہے, نعمت پر شکر ہوتا ہے. یہ حسن ہے علی بن ابی طالب کا کہ جب بستر رسول پر سوئے ہیں تو شکر کر کے سوئے ہیں, صبر کر کے نہیں سوئے ہیں. فرمایا آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اور یہ ہے قول, یہ ہے باتیں, میں اپنے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں. یہ باتیں ہیں بھائی, بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. جب مرحلہ عمل کا آتا ہے تب بڑے بڑے لوگ ان کے قد پتہ چل جاتے ہیں. وہ اندر کا آدمی باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. میں ایک دفعہ ایران جانا رہتا ہے تو زیارت کے لیے, تو پڑھے بھی ہیں وہاں رہے بھی ہیں. تو ایرانی حضرات, کوئی دکاندار اگر آپ کو چیز بیچے اور آپ اسے پیسے دیں تو کہتا ہے قابل نہ درے, اس کی کیا حیثیت ہے, رکھ لیں. وہ ایسے بولتا ہے. تو ہمارے پاکستانی حضرات اسے سچ سمجھ رہے تھے. وہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جی چیز بیچ کے کہا پیسے دیتے وقت, کیا نہیں اس کی کیا حیثیت ہے, آپ رکھ لیجئے پیسے. تو پیسے رکھ لیے انہوں نے,
اور پیسے رکھ کے جانے لگے تو وہ پیچھے سے آواز لگا رہے پیسے دو. بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ رکھ لیجئے. کہا وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا. وہ ہمارے رائج ہے کہ ہم کہتے ہیں تو کہنا اور ہے کرنا اور ہے. حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ کا حکم ہے. آپ وہی کام کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. جب چھری چلے گی تب پتہ چلے گا. مگر قربان جائیں حضرت اسماعیل پر کیا مقام ہے اور کیا شریعت محمدیہ میں ان کی تعظیم ہے کہ جب چھری چلنے لگی تو اس وقت بھی یہی جملہ کہہ رہے ہیں بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ کا حکم ہے. یہ جو تنبا آیا ہے یہ صرف حضرت ابراہیم کی وجہ سے نہیں آیا ہے. یہ تنبا حضرت اسماعیل کی وجہ سے بھی آیا ہے. جہاں ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں وہاں اسماعیل بھی تو امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. یہی تو حسن ہے کہ باپ ایسی تربیت کرے کہ بیٹا سرخرو کرے بدنام نہ کروائے شرمندہ نہ کروائے. فرمایا اور پھر اب چھری چل رہی تھی تو اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے. یہ 3 نیل پڑے تھے حضرت اسماعیل کے گلے پہ جسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ 3 دن میں رحلت کر گئی تھی. نیل پڑے تھے گلے پر الٹی چھری کے نیل. جی چھری حضرت ابراہیم چلاتے تھے چھری چلتی نہیں تھی تو زور لگاتے تھے. جب زور لگاتے تھے دھار ڈال کے لائے تھے تیز کر کے لائے تھے اسے کہ ایک معمولی سی ضربت کے اوپر اور چلانے پر گلا کٹ جائے تکلیف کم سے کم ہو. یہی حکم ہے ہمیں کہ ہم جب قربانی کا جانور ذبح کریں جب ہم نظر و نیاز کے لیے جانور قبلہ رخ لٹا کر ذبح کریں تو ہمیں اتنی تیز دھار سے جانور ذبح کرنا ہے کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو. ایک بار میں ہی اور ایک ہی چھری چلانے پہ گلا چاروں رگیں اس کی کٹ جائیں اور داج اربع اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں. لیکن حضرت اسماعیل کے گلے پہ جب چھری چلتی تھی تو چھری کام ہی نہیں کرتی تھی. پھر اسے دیکھ کر پھر سیدھا رکھتے تھے پھر چھری نہیں چلتی تھی. وہ 3 دفعہ چھری جو چلائی ہے تو وہ نیل پڑا ہے ان کے گلے پہ. پھر حضرت ابراہیم نے اللہ سے مناجات شروع کیا اللہ کیا میرے امتحان میرا قبول نہیں ہے آزمائش پوری نہیں ہو رہی چھری چل کیوں نہیں رہی میں تو اس کو تیز دھار کر کے لایا ہوں یہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا گلا کٹ جاتا یہ چل کیوں نہیں رہی ہے. تب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہارا امتحان قبول کر لیا اب چھری چلاؤ تو چھری چلے گی. تو حضرت ابراہیم نے تو چھری چلائی نا خون نکلنے کی آواز محسوس ہوئی گلا کٹنے کو انہوں نے محسوس کیا کہ کاٹ دیا ہے میں نے گلا جی. اور پھر جب تسلی کے ساتھ آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے جی. اور پھر آواز آئی کہ یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے. فرمایا فدیناہ بذبح عظیم ہم تمہاری اس قربانی کو سورہ صافات ہے ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم. سلام ہو ابراہیم پر ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. اب جو بڑی قربانی اللہ اس سے لے گا وہ آل ابراہیم نہیں ہے وہ آل عمران ہے جو کل میری مضمون آگے بڑھے گا. وہ آل عمران ہے جن کا انتخاب اللہ کر رہا ہے. وہ آل ابراہیم جنہوں نے قربانی دی یا آل عمران جو قربانی دیں گے بہت روشن فرق ہے. وہاں ایک اسماعیل ذبح ہوا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہاں حسین کے 18 اسماعیل ذبح ہوں گے اور ایسے ایسے اسماعیل ذبح ہوں گے کہ جن میں سے ایک ایک اپنی اپنی جگہ حضرت یوسف اور نبی مکرم کے حسن کا نمائندہ وجود تھا. خاص طور پر علی اکبر فرمایا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم یا اللہ گواہ رہے میں اب اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں فقط برز الیہم اسے بھیج رہا ہوں من تشابہ برسولک جو تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے خلقا و خلقا و منطقا تیرے رسول سے بولنے میں بھی مشابہ ہے تیرے نبی کا اخلاق بھی اسی کے اندر ہے تیرے نبی کی چال بھی اسی کے اندر ہے. جب میرا علی اکبر مدینے میں چلتا ہے تو اصحاب رک کر کہتے ہیں نبی ایسے چلتے تھے. اگر اصحاب مصطفیٰ کو شوق دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا
تو امام حسین کے دروازے پر آ کر کہتے تھے ہمیں علی اکبر ایک دفعہ دکھا دو، اور جناب علی اکبر کو دیکھ کر انہیں نبی کا زمانہ یاد آ جاتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ شاید صبح عاشور علی اکبر سے اذان اسی لیے کہلوائی، علی اکبر تم اذان کہو تاکہ یزیدی لشکر میں موجود اصحاب کو نبی کا لہجہ یاد آ جائے، اور کوئی تو وہاں کھڑے ہو کر کہے گا کہ ہمیں نبی یاد آ گئے ہیں۔ نبی ایسے اذان کہتے تھے، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عزادارو، حسین نے بچے تو سارے قربان کیے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ میں یوں کہہ دوں کہ حسین نے لاشیں سارے اٹھائے ہیں، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ان 4 لاشوں میں ایک لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب آواز دی ہے نا عزادارو حضرت علی اکبر نے بابا میرا سلام، تو امام گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب روانہ ہوئے، گرنے کی خبر تھی، اور پھر جب گھوڑے سے اور گر کر اٹھتے تھے اور کہتے تھے علی مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ بار بار پکارتے تھے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا حسین کی مظلومیت ہے، عباس کے جانے نے کمر توڑ دی، علی اکبر کے جانے نے آنکھوں کا نور لے لیا۔ اور پہنچے جب اپنے بچے کے لاشے پر تو علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا دیکھا کہ علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیسا ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی لگی ہے اور اس کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام نے برچھی کے پھل کو ہلایا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ جائے گا، کربلا کا میدان ایک مرتبہ تہو بالا ہو جائے گا۔ امام نے برچھی کے پھل میں ہاتھ دے کر اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے نانا آئیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے برچھی کا پھل نکالا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں کے بوسے لیے، کبھی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ عزادارو بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے۔ میرے مولا حسین نے چاہا کہ لاشا اٹھائیں، مگر یہ وہی حسین ہے نا جنہوں نے حور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور حور نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، تو حسین نے یہی کہا تھا نا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ مگر اب کون ہے کربلا کے میدان میں جو آگے بڑھ کر حسین سے کوئی کہے کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ حسین نے اپنے بچے کا لاشا اٹھا تو لیا عزادارو، مگر باپ سے میت اٹھ نہیں رہی تھی، تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کر امام حسین نے دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، یہ کربلا میں واحد لاشا ہے جو حسین کے ساتھ زینب نے اٹھوایا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔